اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو تو فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ کہیں گے نہیں ہمیں کچھ علم، بے شک آپ ہی عالم ہیں غیوب کے۔ اجبتم اس کا روٹ ہے جواب، جیم واو بے، تمہیں پکار کا جواب دیا گیا، یا تمہیں جب تم نے حق پہنچایا تو تمہیں کیا رد عمل ملا؟ You were responded, you were answered۔ اب ان سے پچھلی آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہر کسی پہ اپنی جان کی فکر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دے۔ اس لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ڈالا جائے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سب سے قریبی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دیگر ہیں، ان لوگوں کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ ایک روز آئے گا کہ ہم سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے، رسولوں کو بطور گواہ بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے دریافت فرمائیں گے کہ جب انہوں نے ان کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچایا تو ان بندوں نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب آپ دیکھیں آیت کے دوسرے حصے میں، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جہاں میں رسول اپنی عاجزی کا اظہار اس طریقے سے کریں گے کہ جناب ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں ہے کہ جو باتیں ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں اور ان کی فکروں میں چھپی ہوئی تھیں وہ تو آپ ہی جانتے ہیں۔ ہم نے جو کام آپ نے ہمارے ذمہ کیا تھا وہ کیا، اور خاص طور پہ ہماری وفات کے بعد تو آپ ان کے حالات سے واقف رہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والداتک، یاد کرو میری نعمت اپنے اوپر اور اپنی والدہ پہ، اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، جب میں نے تائید کی تمہاری روح القدس سے، تم کلام کرتے لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمری میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور جب میں نے تعلیم کی تمہیں الکتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ المہد جو پہلا لفظ انڈر لائن ہے، گہوارہ، یہ پالنے کو بھی کہا جاتا ہے، یا ابتدائی، بیسیکلی ابتدائی کو کہا جاتا ہے، یا آپ بچپنا کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں چائلڈ ہوڈ۔ کہلا، کہولت، عام طور پہ 30 یا 35 سال کی عمر سے لے کے 50 سال تک کی جو عمر ہے یہ ساری کہولت میں شمار ہوتی ہے۔ آپ سے کہہ سکتے ہیں پختہ عمر، میچورٹی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ تفصیلات کو اس موقع کی ایک مثال کے طور پہ بیان کیا گیا کہ جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور رسولوں کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ ان کی امتوں نے، ان کے لوگوں نے پیغام حق سننے کے بعد کیا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرما کے آپ نے نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے جو خاص طور پہ ان پہ اور ان کی والدہ پہ کی گئی تھی۔ لیکن سب سے پہلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے سے تائید ہے، اور دوسری بات ہے گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرنا اور پختہ عمری میں۔ اب گہوارے میں کلام ایک انوکھی بات ہے، اور اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ سورہ الاعراف میں بیان ہوئی ہے، جس کے مطابق جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو لوگوں نے بچے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے، تو آپ نے بحکم ربی بچے کی طرف اشارہ کیا کہ گویا اشارہ تھا کہ اس سے خود ہی پوچھ لو۔
لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اس سے کیسے پوچھے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 کے مطابق بچہ خود ہی بول اٹھا، قال انی عبد اللہ ہے اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے دی گیا الکتاب اور مجھے کیا گیا ہے ایک نبی. اور تیسری نعمت جس کا ذکر ہوا وہ ہے کتاب و حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دینا. آیت جاری ہے. وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ. جب تم تخلیق کرتے گارے سے ایک پرندے کی سی حیت میرے اذن سے، پھر تم نفخہ کرتے اس میں تو ہو جاتا وہ ایک پرند میرے اذن سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، اور تم اچھا کر دیتے مادرزاد اندھے اور برس زدہ کو میرے اذن سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے باز رکھا بنی اسرائیل کو تم سے جب لائے تھے تم ان کے پاس بچینات. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو بولے جو کافر تھے ان میں سے، نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو، یا مگر آپ کہہ سکتے ہیں ساحر کھلا. تین مٹی کی ایک حالت ہے، جب پانی اس کے ساتھ خوب مکس ہو جاتا ہے، یا آپ سے گارا کہہ سکتے ہیں، مڈ کہہ سکتے ہیں، کلے کہہ سکتے ہیں. کہیا جیسا کہ مورت، لائک دی فارم، کہ دیکھنے میں اس طرح کی لگ رہی ہو. پتنفخ ہو تم پھونکتے، یعنی بریسٹ جو بلیو، تبرے ہو اس کا روٹا برا، اس کا مطلب ہے بری کر دینا، تم بنا چنگا کر دیتے. یو ہیل میک دم فری. اور اکما کما سے بنا، تو کما کا لفظ عام طور پہ پیدائشی اندھے پن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عام اندھے کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن بعض جو صحابہ لغت ہیں ان کے مطابق کما کا لفظ پیدائشی اور غیر پیدائشی دونوں طرح کے اندھوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بالکل بے بصیرت ہے اور یوں ہی زندگی بسر کیے، بورن بلائنڈ. ابرس کوڑی کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر بیماری کی وجہ سے سفید داغ، جسے عام طور پر سٹاک بھی کہا جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے. لیپر کففتا میں نے روک دیا، تو کفف عام طور پہ ہوتا ہے کسی کے آگے ہاتھ رکھ کے روک دے یا کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے، بھائی ادھر نہیں آنا. اب نعمتوں کے اسی بیان کے حوالے سے جو چوتھی چیز بیان ہوئی وہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گارے سے یا گوندی مٹی سے ایک پرندے کی سی مورت بنا کے اس میں پھونک مارنا، تو جس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک اڑتا ہوا جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا. اور پانچویں بات مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحت یاب کر دینا. اور چھٹا مردوں کو اللہ کے دیے ہوئے اذن سے زندہ کر دینا. اگر آپ غور کریں تو آیت کے اس حصے میں ان نعمتوں کا بیان ہے جس کی بدولت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پختہ عمری میں بنی اسرائیل کے سامنے کچھ معجزات پیش فرمائے. تاریخ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت فن طب اپنے عروج پہ تھا، لیکن کوئی بھی شخص مادرزاد اندھے اور کوڑی کے علاج سے معذور تھا، اور مردے کو زندہ کر دینا تو ایک بالکل بھی ناممکن چیز ہے وہ قرار دی جاتی. لوگ یہ معجزات دیکھ کے حیران رہ گئے، ان کی عقلیں اس کی توجیہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو پیغام حق پہ ایمان لانے کے بجائے ان میں سے اکثریت نے اسے جادو قرار دیا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے پیغام حق پیش کیا اور اس کے مطالبے پہ کچھ معجزات پیش فرمائے تو اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا تھا، جس کی تفصیل سورہ الاعراف کی آیت نمبر 106 سے 109 میں مذکور ہے، اور آپ اپنی سہولت کے مطابق وہ خود پڑھ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نعمتوں کا بیان جاری ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب میں نے وحی کی حواریوں کو ایمان لاؤ میرا
اور میرے رسول کا؟ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، وہ بولے ہم ایمان لے آئے اور آپ شاہد رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ نازل فرما دے ہم پہ مائدہ آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، فرمایا تقوی کرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ ایک واحد لفظ جو انڈر لائنڈ ہے وہ ہے مائدہ۔ مائدہ کا روٹ ہے مید، میم یہ دال، اور یہ وہی لفظ ہے جسے لفظ بنتا ہے میدان، اور میدان عام طور پہ کھلی اور ہموار جگہ کو کہا جاتا ہے۔ مائدہ کا ایک مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کوئی ایسا خان یا ایسا کوئی بڑا برتن جس میں مختلف کھانے رکھے ہوئے ہوں، اور اسی کا ایک مفہوم جو ہے ایک بہت بڑا دسترخوان جو بچھا ہوا ہو اور اس پہ انواع اقسام کے کھانے چنے گئے ہوں، اور جو کوئی چاہے اپنی سہولت کے مطابق اس سے کھا لے اور کسی کو بھی اس سے روکا نہیں جاتا۔ لیکن اس کا جو وسیع تر مفہوم ہے وہ ہے مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے جو مختلف شعبہ زندگی ہیں، اس پہ وسیع پیمانے پہ کوئی ایسا پھیلا ہوا سسٹم یا ایسا پھیلا ہوا نیٹ ورک جس سے ہر کوئی بلا تخصیص اور بلا روک ٹوک فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس میں جو سہولیات ہیں اس میں ہر طرح کی تعلیم، علاج معالجہ، مشاورت، کھانا پینا، رہائش اور زندگی کی دیگر سہولیات جو ہیں وہ بھی میسر ہوں۔ اس کے روٹ میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ پائی جاتی ہیں مہد میں: حرکت، فراغی اور دوسروں کو نفع پہنچانا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نعمتوں کا بیان جاری ہے۔ 8ویں بات یا 8ویں نعمت جس کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حواریوں کے دل میں ایمان کی حرارت جگا دی اور وہ پیغام حق پہ ایمان لے آئے اور آپ کے جانثار ساتھی بنے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک ذکر مائدہ کا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ من و سلوہ نازل ہوا، حواریوں نے اسی بات کے پیش نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کی فرمائش تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بآسانی میسر آ جائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت پیغام حق پہ عمل کرنے اور اس کی ترویج کے لیے وقف کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اگر وہ حقیقی مومن ہیں تو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ معصیتوں سے اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے، ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا ہے، اور پوری توجہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف مبذول رکھنی ہے جو کہ مالک کائنات اور مسبب الاسباب۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، وہ بولے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم ہو جائیں اس پہ شاہدین سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے اے اللہ ہمارے رب نازل فرما دے ہم پہ مائدہ آسمان سے، تکون لنا عید اولنا و آخرنا وآیۃ منک، ہو جائے عید ہمارے لیے، ہمارے اول و آخر کے لیے، اور ایک نشانی آپ کی طرف، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور رزق دیں ہمیں اور آپ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ عیدن، عید کا روٹ ہے عود، اور عود ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے لوٹ، جیسے ہم عید کا تہوار کہتے ہیں تو یہ وہ تہوار ہے ہر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے آ جاتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ ری اکر، حواریوں نے اپنے مطالبے کی وجہ
اطمینان قلب کا حصول قرار دیا، جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کے نزول کی اللہ سے دعا کی تاکہ وہ ایک باعث عید بھی ہو جائے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، اور اللہ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر وسائل زندگی مہیا فرمانے والے ہیں، اور اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رزق سے مراد محض کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ زندگی سے متعلق وہ ساری سہولیات اور وسائل ہیں جن میں اولاد بھی شامل ہے، حصول علم بھی شامل ہے، بہن بھائی بھی شامل ہے، کاروبار بھی شامل ہے، صحت اور تندرستی بھی شامل ہے، اور زندگی کی دیگر ضروریات بھی شامل۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں ضرور اسے نازل کر دوں گا تم پہ، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، تو جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو میں اسے عذاب دوں گا، ایک ایسا عذاب نہیں دیا ویسا عذاب کسی کو بھی عالمین میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور جواباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مائدہ نازل فرما دیں گے۔ اب جو کوئی اس نشانی کو یا جو کوئی اس معجزے کو پہچان لینے کے بعد بھی اس کا کفر کرے گا اسے ایسے عذاب سے دوچار کیا جائے گا جو پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے نافرمانوں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی، جس کا بیان سورہ المائدہ کی آیت نمبر 78 میں ہوا۔ ترجمہ ہے لعنت کیے گئے جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے بزبان داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام۔ یہ ہے بس باب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے رہے اور عداوت کرتے رہے۔ اور بعض تفاسیر کے مطابق اس لعنت کی بدولت جن پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی نافرمان خنزیر بن گئے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی بستی کے کچھ لوگ بندر بن گئے۔ ہر قوم پہ اس کے رسول کو شہادت کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے پیغام حق پہ کس طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ رسول اپنی عاجزی کا اظہار یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی اللہ عمل کو شکر۔ اس ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک مثال بیان فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس سے تائید کرنا، بچپنے اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کی اذن سے گارے سے پرند کی مورت بنا کے اس میں پھونکنے سے اس کا زندہ ہو جانا، مادر اندھے اور کوڑی کو صحت یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں میں سے نافرمان بنی اسرائیل لوگوں کو ان سے دور رکھنا اور حواریوں کا ان پہ ایمان لانا شامل۔ حواریوں نے اطمینان قلب اور اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے مائدہ نازل کرنے کا کہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔